بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ رکھی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، یہ سب کے لیے ضروری ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے کہ میں دین نہیں سیکھ سکتا، یہ آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا، دین سیکھو۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، دعا کے ذریعے، مال کے ذریعے دین کی ہیلپ کرنا، دین کی مدد کرنا کہ میرا دین میں آگے بڑھاؤں، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے، یہ حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، سمجھی اور سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچا دیا، اس کا چہرہ تر و تازہ رہے گا، کیونکہ نبی کی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نبدر اللہ ران سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا پھر اس کی حفاظت کیا، اس کو سمجھا اور سمجھ کر جو ہے اس کو آگے بڑھا دیا، کچھ کیا۔ جتنا عمل کریں گے لوگ اتنا اس کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ مثال کے طریقے پر میں مثال دے رہا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، خالی ایک مرتبہ، آپ لوگ پڑھ لو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ، دیکھیے ایک مرتبہ پڑھا نا۔ اب میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی اس مسجد میں جس نے بھی پڑھا اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا، اپنا روکڑا دھندا، اسے کیش بزنس کہتے ہیں، یہ کیش نہیں کی مل گئی۔ 2 مرتبہ پڑھو گے، مدینہ منورہ میں نے بیان کیا مستورات میں، تو میں نے یہ حدیث بیان کی، معروف حدیث ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے۔ تو جب بیان کر کے نکل رہا تھا، اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا، تو ایک بچی بھاگی بھاگی ماشاء اللہ آئی، کہا شیخ میں نے جنت میں 50 کھجور کے درخت لگا لیے۔ اس کے بعد اس کی بہن آئی جو اس سے تھوڑی بڑی تھی، اس نے کہا شیخ اس نے 50 لگائے، میں نے 100 لگا دی۔ یہ یقین تو اب یہ آپ نے بھی سبحان اللہ بحمدہ پڑھا، یہ حدیث آپ نے سنی اور آپ نے اس پر عمل کیا، اور یقین ہے کہ جو بھی آدمی پڑھے گا اچھا فوراً لگ جاتا ہے، یہ نہیں کہ کل لگائیں گے، پرسوں لگائیں گے، دیکھیں گے لگاویں کہ نہ لگاویں، یہ نہیں۔ دعا میں تو ابھی یہ ہے کہ بھی دعا قبول کرنے میں لمبے جگہ دیکھتے ہیں، بعد میں قبول کریں گے، ابھی دیں گے، بعد میں دیں گے، وہ چیزیں دعا کے اندر ہے، لیکن ان حدیثوں کے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ یہ مومن ہونا چاہیے، بس مسلمان ہونا چاہیے، وہ شرط ہے، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ لیٹے لیٹے پڑھ لے، کار چلاتے چلاتے پڑھ لے، روٹی پکاتے پکاتے خاتون پڑھ لے، مسجد میں پڑھ لے، باہر پڑھ لے، خالی پڑھے تو جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ اب آپ نے یہ سنا، اب آپ کو یہ حدیث معلوم ہو گئی، اب آپ دوسروں کو بھی سناؤ گے جا کر کہ مولوی صاحب نے یہ بات کہی تھی ہم کو۔ اگر لوگ پوچھیں کہ حوالہ کیا تو میں حوالہ بھی دے دوں آپ کو، اس لیے آج کل صحیح حدیث اس کا بھی چکر بہت چل رہا ہے کہ بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے کہ اس میں
یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ امام احمد نے مسند احمد میں روایت نقل کی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، کئی کتابوں میں صحیح سندوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ پڑھ لے آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے گا۔ اور کھجور کا درخت لگنے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی اللہ کو جنت میں پہنچانا ہے تو درخت لگوا رہا ہے وہاں آپ نے، بھئی جنت میں بھیجنا ہے تو درخت وہاں لگوا رہا ہے کہ چلو بھئی درخت لگ رہے ہیں اس کے، جتنے زیادہ درخت لگیں گے تو درخت کو تو دعا کریں گے نہیں کریں گے اللہ پاک اس کا مالک کہاں ہے؟ اگر وہ درخت جو لگے گا وہ خالی لٹکاٹ کر نہیں لگے گا، زمین کے ساتھ لگے گا۔ اب آپ جو ہے دوسروں کو بتاؤ گے، وہ دوسروں کو بتائیں گے، وہ دوسروں کو بتائیں گے، وہ دوسروں کو بتائیں گے۔ اب جتنے لوگ عمل کریں گے آپ کے اکاؤنٹ میں، سب سے پہلے میرے اکاؤنٹ میں دیکھیے آئی، مجھ سے پہلے وہ محدث جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ان کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے تو وشو میں جتنا راوی سب کے اکاؤنٹ میں آئے گی، اور پھر آپ جتنا پھیلاؤ گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی آئے گی، میرے اکاؤنٹ میں آئیں گی، بتاؤ کتنی نیکیاں ہو گئی ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں اپنے دین کی بات کو پھیلانا، سمجھ کر، اندھادھند نہیں، غلط نہیں۔ تو تین ذمہ داریاں، اپنا دین سیکھنا، اپنے دین پر چلنا، اور اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں لگے رہنا۔ اور اس کے لیے آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا دعوت والا کر دیا ہے۔ پہلے جو تعلیم کے حلقے ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے، اب تو تعلیم کے حلقے ہمارے یہاں سے ختم ہو گئے۔ ہم جن تعلیم میں بیٹھے ہیں، ہمارے ابا کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں ہم بیٹھتے تھے تو ابا ایک حدیث پڑھتے تھے، اور حدیث پڑھ کر ہمیں ایسا سمجھاتے تھے، بیٹا دیکھو یہ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی حدیث ہمیں یاد نہیں تھی، حالانکہ مولوی ہیں، عالم ہیں، کتابیں لکھی، قرآن کا ترجمہ کیا، لیکن وہ حدیث ہے ہمیں کبھی ذہن میں آئی جب ابا نے تعلیم کے حلقے میں ہمیں سمجھائی کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو مرنے کے بعد سیدھا وہ آدمی جنت میں چلا جائے گا، کہ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہے، مرا اور جنت، کہ یہاں مرا سیدھا جنت۔ اور وہ دوسری فضیلت بھی ہے، دوسری نماز تک تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لی تو 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ وہ سمجھانے کا ڈھنگ تھا ان کا، یہ حدیث ہمیں اس زمانے سے آج بچپن سے تو تعلیم کے حلقوں میں سمجھاتے تھے کہ پڑھو آج یہ پڑھو یہ پڑھو، یہ دیکھیے مل گئی، یہ پڑھو یہ۔ حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، وہ دعا آدمی اگر پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ آپ کو پڑھا دوں دعا بھائی تاکہ ہمارے اکاؤنٹ میں نیکی آ جائے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھو اتنا پڑھا، جس نے پڑھا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں اس کے اکاؤنٹ میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے، امریکہ میں ہو، ہندوستان میں ہو، تمہارا نالا سپارے میں ہو یا افریقہ میں ہو، مسلمان ہونا چاہیے، ان کی عادت کے برابر اللہ نے اسے نیکیاں دے دی، مجھے بھی دے دی، آپ کو بھی دی۔ یہ بھی امام احمد سے روایت نقل کی ہے، آپ سمجھئے؟ تو یہ اسے کہتے ہیں اپنے دین کو سمجھنا، کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو سمجھا، اس کی حفاظت کی اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا۔ اب یہ جو میں نے 2 حدیث آپ کو بیان کی،
یہ آپ سمجھ گئے، عام آدمی بھی سمجھ جائے گا، یہ سمجھ گئے آپ، سمجھ کر آپ دوسروں تک پہنچاؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً آپ کو لگ جائے گی کہ اللہ اس آدمی کا چہرہ تر و تازہ رکھے۔ حضور نے دعا نہیں کہ اللہ اسے کروڑ پتی بنا دے، کہ اللہ اسے خوب بلڈنگیں دے دے، خوب زمینیں دے دے، یہ نہیں کہا، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، مطلب کہ دنیا میں بھی اللہ اس کو عزت دے، مرنے کے بعد بھی عزت دے۔ یہ فضیلتیں، اور یہ فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور صحابہ کو یقین تھا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے، یقین، انہیں منزلوں نے پناہ دی، وہ آدمی کبھی بھی بھٹکے گا نہیں۔ کیوں کہ اللہ رسول کی بات پر یقین کر کے قدم اٹھا رہا ہے۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا، کروں نہ کروں، جماعت میں نکلوں نہ نکلوں، تعلیم میں بیٹھوں نہ بیٹھوں، یہ پڑھوں گا تو پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، پتہ نہیں، یہ شکوک، وسوسے، کہ جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے، وہ قدم قدم پر بھٹکے گا۔ زمین بھی ساتھ نہیں دے گی، زمانہ بھی ساتھ نہیں دے گا، دوست بھی ساتھ نہیں دیں گے، دیواریں بھی ساتھ نہیں دے گی، اور یہ آدمی محروم رہے گا۔ اس لیے بنیادی چیز ہے، جنت میں داخل ہونا ہو تو بنیادی چیز ہے، بغیر حساب کتاب میں داخل ہونا ہو تو سب سے پہلی شرط ہے کہ ہماری توحید مکمل ہونی چاہیے، ہمارا کلمہ، ایمان اللہ کی ذات کے اوپر۔ اسی لیے میں اپنے بیان میں ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو، ہم سے گناہ تو ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ مولوی صاحب میں بالکل پارسا ہوں، میں بالکل نیک ہوں، یہ تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے، ایما عبد لک لا لما، اے اللہ تیرا کون سا بندہ ہے جو گنہگار نہ ہو۔ گنہگار تو ہم سب ہے، کبھی آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کبھی کانوں کا گناہ ہوتا ہے، کبھی زبان کا گناہ ہوتا ہے، کبھی قدم کا گناہ ہوتا ہے، گناہ آدمی گنہگار ہے۔ تو اللہ کے گناہ، اس کی مثال ہے زہر کی، اور زہر کو ختم کرنے کے لیے دوا دی جاتی ہے، تو جراثیم آ گئے کسی کے بدن میں، تو جیسے جراثیم ویسے اینٹی بائیوٹک، آپ سمجھے کہ نہیں؟ جیسی بیماری ویسی دوا۔ تو گناہ یہ قسم کے جراثیم ہیں، بڑے گناہ، چھوٹے گناہ، تو جیسا گناہ ویسا اس کے مقابلے میں اینٹی بائیوٹک، یعنی استغفار، یہ استغفار اینٹی بائیوٹک ہے، نیکیاں کرنا یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ اور سب سے بڑا اینٹی بائیوٹک کیا ہے بتاؤں؟ سب سے بڑا کہ آدمی تنہائی کے اندر کوئی دیکھے نہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تنہائی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو میں سو رہا ہوں ابھی، اب خالی تم ہو، میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے، جب میں سونے کی دعا پڑھتا ہوں، پھر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ دیکھو یہ اس لیے کہ تنہائی میں نیکی کرنے والا آدمی اللہ کی یہاں مخلص ہوتا ہے۔ مجلس کے سامنے بیان کرنے والا ریاکار بھی ہو سکتا ہے، آپ سمجھے کہ مجمع کے سامنے جو دعا مانگنے والا ریاکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن تنہائی میں دعا مانگے وہ مخلص ہے، پکی اس کی قبول ہوگی۔ تو تنہائی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا یہ بڑا اینٹی بائیوٹک ہے، کہ تنہائی میں آدمی گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے، عبدی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اور اے میری بندی، تیرے گناہ اگر آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو گناہوں سے بھر دے۔ اتنا بڑا گنہگار تو فرعون بھی نہیں تھا، اتنا بڑا گنہگار تو قارون بھی نہیں تھا، کہ زمین اور آسمان کے درمیان حصہ سارا ٹاپ 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 جا رہا ہے آسمان تک گناہ۔
تیرے گناہ زمین اور آسمان کے درمیانی حصے کو گناہوں سے بھر دے. تیرے گناہ اتنے ہو جائے کہ تیرے گناہ آسمان کی چھتوں کو چھونے لگے. چاند کے اوپر سے بھی گزر گئے تیرے گناہ, سورج کے اوپر سے بھی گزر گئے, سیاروں کے اوپر سے بھی گزر گئے, مریخ کے اوپر سے بھی گزر گیا, اور آسمان کو جا کر سارے آسمان کو جا کر ٹچ ہو گیا. اب آگے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بندے, اگر تو ایک ندامت کا آنسو بہا دے گا, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میں تیرے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا. معافی کا قلم. تنہائی کا استغفار, تنہائی کی نیکیاں, یہ ذہن میں رکھنا. اور یہ کس کو نصیب ہوگی؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا. ایمان کمزور ہوگا تو وہ حالات کے ساتھ چلے گا. حالات اچھے رہے تو گناہ کرے گا, حالات جہاں برے آنے شروع ہوئے استغفار کرے گا. یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں جب داخل ہو گئے, روایتوں میں آتا ہے, تو یونس علیہ السلام یہ سمجھے کہ میں مر گیا ہوں. پھر مچھلی نے نکل لیا. وہ ان کے دل میں خیال آیا کہ مچھلی کے پیٹ میں آئے, یہ تو یقینی ہے, لیکن زندہ ہوں کہ مرا ہوں, تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں مر گیا. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں ذرا تھوڑا اپنی ٹانگیں تو ہلاؤں. ٹانگیں ہلائیں تو ٹانگیں ہلی. پھر یہ خیال آیا کہ میں اپنے ہاتھ تو ہلاؤں. ہاتھ ہلائے تو ہاتھ بھی ہلے. پھر خیال آیا کہ ذرا میں بیٹھوں تو صحیح. یہ حدیث میں آتا ہے. بیٹھے, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر خیال آیا کہ میں بیٹھا تو ہوں, میں ذرا تھوڑا کھڑا ہونے کی کوشش تو کروں. اب کھڑے ہوئے, جب کھڑے ہوئے کو نہیں کر سکتے, ہاتھ پھیلائے نہیں, مچھلی بہت بڑی تھی, کوئی تکلیف نہیں. اوپر ذرا ہاتھ کرو تو ہے تو نہیں, مچھلی کا پیٹ میں کچھ بھی نہیں, مچھلی تو بہت بڑی تھی. اب انہیں خیال آیا کہ میں مرا نہیں ہوں, میں زندہ ہوں. اب زندہ ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یوسف علیہ السلام نے نماز پڑھی, سجدہ کیا, اور سجدے میں دعا مانگی. ایک تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ایک تو یہ مقام, اور دوسرا یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں 3 چیزیں ہیں. یہ 3 in 1 ہے. 3 in 1. اس میں توحید بھی ہے, اس میں تسبیح بھی ہے, اور اس میں استغفار بھی ہے. یہ علمی بات ہے, علماء زیادہ سمجھیں گے. توحید, تسبیح اور استغفار. لا الہ الا انت یہ توحید ہوگی, سبحانک یہ تسبیح ہوگی, انی کنت من الظالمین یہ استغفار ہو گیا. یہ 3 in 1 ہے یہ جملہ. تو روایت میں یہ دعا مانگی, اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا, اے اللہ میں ایسی جگہ سجدہ کر رہا ہوں کہ تیری مخلوق میں سے کسی نے بھی یہاں سجدہ نہیں کیا. میں اکیلا ہوں سجدہ کرنے والا, تو میری پریشانی کو دور کر. یہ آواز ایسے تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا, فرشتے کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں. اگر دھیان سے سنو, دھیان سے سنی, اللہ بات سمجھ نہیں آ رہی نہ, اور دھیان سے سنو, اللہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ نے کہا اور دھیان سے سنو. جب بار بار دھیان سے سننے کا حکم ہوا تو ایک فرشتہ بولا, ہاں یہ تو یونس کی آواز ہے. پھر فرشتوں نے کہا, اے اللہ پاک وہ خوشحالی میں جب تھا تو وہ بہت دعائیں مانگتا تھا, اب اس پر حال آیا ہے, ہم سفارش کرتے ہیں کہ تو اس کی دعا کو قبول کریں. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوشحالی کے اندر جو دعائیں مانگے گا اس پر جب نامناسب حال آئیں گے تو اللہ اس کی دعا کو زیادہ سنے گا, اس کی دعا زیادہ سنی جائے گی. اور اگر آدمی جب موج مزے میں ہو, علامہ اقبال نے کہا ہے ملاقات عروج پر تھی, بہت مشغول تھے,
بلڈنگ بنانے میں، پیسہ بنانے میں اور کاروبار کرنے میں، دھندا کرنے میں، چالاکیاں کرنے میں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، حلال آئے حرام آئے کچھ نہیں، اس کو اللہ میں اقبال کہتے ہیں۔ ملاقاتیں عروج پر تھی، ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال۔ ملاقاتیں عروج پر تھی، ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال۔ اب جو صنم روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ حالات آئے اب خود مؤذن بن گئے۔ یہ صنم روٹھا کا مطلب ہے کہ حالات آئے، کبھی بیوی نے ستایا، کبھی اس نے ستایا، کبھی اس نے ستایا، کبھی اس نے ستایا، کہ اب جو خود مؤذن بن گئے، یعنی مسجد میں آ کے بن گئے۔ تجھ پہ کیا بن پڑی کہ تجھے خدا یاد آ گئے؟ اس کو کہا اقبال نے، ملاقاتیں عروج پر تھی، ازا کا جواب بھی نہ دیا اقبال۔ جو صنم روٹھا اب خود مؤذن بنے بیٹھے ہیں۔ مجھے خطر ڈر ہے کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال۔ سجدہ تو مسلمان کرتا ہے، لیکن ایک بات سمجھا رہا ہے آدمی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے اقبال۔ جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے، کہ جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ۔ خلاصہ کلام یہ وقت گزر جائے گا، اس لیے بھی گزر جائے گی۔ ہم اپنا تعلق اللہ سے قائم کریں اور تنہائیوں میں دعائیں مانگیں۔ حالت اللہ نے اچھے رکھے ہیں، خود دعائیں مانگو، خوب اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، خوب استغفار کرو، گھر میں ماحول پاکیزہ بناؤ، اپنی دکان کا ماحول پاکیزہ بناؤ۔ وہ تو بنانا ہمارا کام ہے، ہم محنت کریں۔ دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اپنا تعلق اللہ سے ہو۔ خلاصہ کلام یہ، گھر سے نکلو دعوت کے نیت سے نکلو، جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ آپ کی بیگمیں کھانا پکائیں مہمان کے نیت سے پکائیں، مہمان آئے گا مہمان کھائے گا، مہمان نہیں آئے گا ہم کھا لیں گے، گھر والے کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ قومی رگے کٹرائی، محمدی رگے جڑوائی، قومی ترتیب سے ختم کرو، محمدی ترتیب کہ اس کو جوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ایک ایک سنت کہ قومی رگے کٹوائی، محمدی رگے جڑوائی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی قومی رگے کاٹے گا، محمدی رگے جوڑے گا، اللہ اس کو وہ اعزاز دیں گے جو اللہ نے سعد ابن معاذ کو دیا۔ اونچا اعزاز ملا ہے سعد ابن معاذ کو۔ حالانکہ حضرت عمر بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، سب حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، یہ اونچے لوگوں میں ہے، لیکن جزوی اونچا اعزاز مل رہا ہے سعد ابن معاذ کو۔ کائے پر کہ انہوں نے قومی رگ کاٹی، محمدی رگ جوڑی۔ یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا سعد ابن معاذ کا، یہ یہودی نہیں تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جو یہود رہتے تھے ان سے ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ یہود ان کو بڑا مانتے کہ ہمارا بڑا یہ۔ شادیاں ہوتی تو سعد بن معاذ کے فیصلے کے اوپر شادیاں ہوتی یہودیوں کی۔ یہودی اگر کوئی معاملہ کرتے تو سعد بن معاذ کو ضرور بلاتے کہ یہ جو فیصلہ کرے گا منظور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو غزوہ خندق کا موقع ہے نا، غزوہ خندق، تو مکہ سے مشرکین آئے تھے۔ جب مکہ سے مشرکین یہاں خندق کے موقع پر آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوا کہ جی مشرکین مکہ سے آ رہے ہیں، ہم مدینہ میں ہیں۔ اب مدینہ میں آ کر مدینہ میں دو قومیں زیادہ تھی، ایک تو مسلمان ہے انصار، دوسرے کچھ مشرکین تھے کم تھے وہ لوگ، اور ایک یہودی۔ یہ مدینہ میں بھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے ان کے قبیلے، بڑے بڑے ان کے جتھے،
اور بڑا بڑا ان کا بہت ان کے پاس مال، بہت مال یہودیوں کے پاس اس وقت میں. بلکہ قصہ بھی ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے اس کو اسلام کی دعوت کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یہ قصہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ کہا کہ یہ معاملہ ہے میرا یہ ہوا. تو یہودی بہت متاثر ہوا، تھا بہت بڑا مالدار. حضرت عمر سے کہا کہ عمر میں نے ایک ارادہ کیا ہے. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ارادہ کیا؟ یہ کہ مسلمان بنتا ہوں اور میرا جتنا مال ہے نا وہ سارے مال میں قیامت تک کے آنے والے جتنے مسلمان ہیں سب بانٹنا. میں ایسی اسکیم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے مسلمان قیامت تک کے آنے والے ہیں جہاں ہو ان کی پارٹنرشپ. تو حضرت عمر نے کہا بھائی یہ پارٹنرشپ والا معاملہ مت کرنا، تو حساب کون رکھے گا؟ اگر حضرت عمر منع نہ کرتے تو آج ان کے مال میں ہمارا حصہ ہوتا. حضرت عمر نے روکا. حضرت عمر نے کہا تیرا اسلام یہ تو سر آپ پر، یہ تو سر آپ پر، لیکن یہ جو پارٹنرشپ والی بات کر رہا ہے یہ مت کرنا. تو کہا کچھ مال سے میرا لے لو. حضرت عمر نے کہا میں تیرا مال ہی نہیں چاہیے، تو مسلمان ہو گیا یہی کافی ہے، بس تیرا مال کی ضرورت نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت تو زمین کے اوپر سب سے بڑا مالدار تھا وہ. اس نے یہ پیشکش کی تھی حضرت عمر کے سامنے کہ میں جو ہے پوری امت کو قیامت تک کے آنے والے میں جو ہے میری زمین میں میرے بہت کچھ اللہ نے دے رکھا تھا اس کو، ہیرے جواہرات یہ وہ سب. یہ ابھی بھی جو کچھ چل رہا ہے یہودیوں کے پاس مال وہ اسی کے مال کی ریل پہ ہے، وہیں سے چل رہا ہے تھوڑا 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 کر کے. اولادیں ہوتی ہیں، کچھ اولاد مسلمان ہوئی کچھ نہیں ہوئی تو وہی مال یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا یہاں گیا. اگر حضرت عمر منع نہ کرتے تو آپ بھی پارٹنر ہوتے، میں بھی پارٹنر ہوتا. کہ یہودی تھے مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قومی رنگ سمجھا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا. یہ مضمون ہے تھوڑا سا گہرا، لیکن آپ دھیان سے سنو گے آپ سمجھ جاؤ گے کہ قومی رنگ کیا ہے، محمدی رنگ کیا ہے. قومی رنگ کاٹنے والا اور محمدی رنگ جوڑنے والا اس کو اللہ وہ اعزاز دیں گے جو اللہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اب جب مشرکین مکہ وہاں سے نکلنے لگے مکہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ سعد ایک مسئلہ ہے. حضرت سعد نے فرمایا بتائیے حضرت. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں مدینہ منورہ میں جو حاوی لوگ ہیں جن پر پیسہ ہے، تھوڑا زمین ہے، تھوڑا بول وطن ہے ان کا، وہی یہودی ہے. مشرکین مکہ وہاں سے آ رہے ہیں. تو میری دل میں بات آ رہی ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ معاملہ کر لیں اور بیچ میں تم رہو. کبھی جب وہ مشرکین آوے تو یہودی ان کا ساتھ نہ دے، ہمارا بھی ساتھ نہ دے، یعنی ہمیں ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ان کا ساتھ بھی نہ دے ہمارا بھی ساتھ نہ دے، اپنے ایک طرف رہے. وہ سعد بن معاذ نے کہا کہ میرے تو بڑے اچھے تعلقات سے مانیں گے وہ لوگ. اچھا جاؤ ایگریمنٹ کرو. آئے سعد بن معاذ تک یہودی کو جمع کیا. بے ایسی بات ہے کہ مشرکین مکہ آ رہے ہیں تو تم لوگ ان کا ساتھ مت دینا. یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی ساتھ کی ضرورت نہیں ہے، بس تو خالی اپنے ایک طرف رہنا. اب معاملہ رہے گا ہمارا مشرکین مکہ کا، وہ ہم نمٹ لیں گے ان سے. تو ایک یہودی بولا بھرے مجمع میں سے کہ سعد بن معاذ ٹھیک ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے مگر ہمیں ملے گا کیا. تو جو صحابہ گئے تھے انہوں نے کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. انہوں نے کہا تمہاری کھجوریں. صحابہ کے پاس کھجوریں تھی. اچھا کھجوریں دے دیں گے آپ کو. چلو بلا تو مل رہی ہے، کھجوریں دے دیں گے. ایگریمنٹ ہو گیا، سعد بن معاذ کا دستخط ہو گئے، سب کچھ ہو گیا. میں سمجھا رہا ہوں قومی رگ کاٹنے والا محمدی رگ جوڑنے والا، یہ دونوں پوائنٹ یاد رکھنا کہ محمدی رگ جوڑنے والا اسے اللہ وہ اعزاز دیں گے جس زمانے میں بھی آدمی محمدی ترتیب پر چلے گا وہ نامراد نہیں ہوگا. اب مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ یہاں مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے یہودیوں سے معاملہ کیا ہے.
تو مشرکین مکہ نے یا ابو سفیان نے دوسرے لوگوں نے چپکے سے بھیج دیا یہودیوں کے پاس اپنا ایک وفد، بھائی جا کر کہو کہ اب دیکھو مسلمان بہت پریشان کر رہے ہیں، اس لیے تم ہمارا ساتھ دو، یعنی یہودی مشرکین کا ساتھ دیں، ہم دونوں قومیں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں، ایگریمنٹ کرو۔ یہ آئے چپکے سے، یہودی کو جمع کیا، یہودی نے کہا ہمیں کیا ملے گا؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم بھی کھجوریں دیں گے۔ کتنے دو گے؟ یہ کہ مسلمانوں نے جتنے وعدہ کیا ہے اس سے ڈبل لیں گے۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے، یہاں بھی اوکے کہہ دیا، یہاں بھی اوکے کہہ دیا۔ آپ سمجھے؟ یہاں بھی اوکے، یہاں بھی اوکے۔ اب غزوہ خندق کی بات چل رہی ہے، خندق میں کھودی جا رہی ہیں، لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کان میں آ کر کہا کہ حضرت یہ یہودی نے وہاں بھی ایگریمنٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہا نہ یہی ہوا ہے، اب تحقیق کرو۔ آپ اپنے خیمے میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن معاذ گزرے سامنے سے، فرمایا سعد بن معاذ یہاں آؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو معاذ نام ہوتا ہے نا، معاذ نام یہ میم پر پیش ہے، میم پر زبر نہیں ہے۔ میم پر زبر جو کہو گے تو اس بچے کو بددعا دے رہے ہو آپ۔ معاذ سے معاذ ہو، معاذ یہاں، اس بچے کو بددعا دے رہے ہو۔ معاذ کا مطلب اللہ کی پناہ، معاذ اللہ۔ اس لیے ہمیشہ نام ایسے رکھو کہ وہ نام کے معنی صحیح ہو اور نام برابر آپ ادا کر سکو۔ جب آپ کو پتا نہ ہو تو نام رکھو ہی مت۔ آپ جو اس کا عربی محاورہ نہیں سمجھ سکتے ہو آپ، وہ نام رکھو ہی مت، کیا ضروری ہے نام رکھنا؟ اس لیے یہ سعد بن معاذ ہے، میم کے اوپر پیش ہے، یہ خاص خیال رکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا سعد بن معاذ یہاں تشریف لائے۔ سعد بن معاذ نے کہا کہ حضرت بہت ٹینشن میں آپ آج تھوڑے سے فکر میں ہیں آپ۔ فرمایا ہاں فکر کی خبر آئی ہے۔ تو کیا خبر آئی؟ یہ کہا وہ یہودیوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے۔ سعد بن معاذ نے کہا حضرت نہیں ہو سکتا، میں بھی ہوں، میرے تو یعنی میری قوم میرا اکرام نہیں کرتی، اس سے زیادہ یہودی میرا اکرام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جا کر تحقیق کرو۔ سعد بن معاذ تشریف لائے، یہودیوں کے پاس جمع کیا، بھئی آپ کا ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو یہودیوں نے کہا کون سا ایگریمنٹ؟ ہمیں تو کچھ یاد نہیں۔ سعد بن معاذ کے اوپر کیا دکھایا؟ بھئی ایگریمنٹ ہے، تمہارے دستخط ہیں، میرے دستخط ہیں۔ تو انہوں نے کہا لاؤ بتاؤ، دیا۔ تو انہوں نے سعد بن معاذ کے سامنے پرچہ پھاڑ دیا۔ اب سعد بن معاذ کو بہت پھر پوچھی، یار میں ان کے سارے فیصلے میں کرتا ہوں، ان کی لڑکیوں کی شادیاں میں کرواتا ہوں، ان کی زمینوں کے سودے میں کرواتا ہوں، کوئی کام ہو تو میرے پوچھے بغیر یہ کرتے نہیں، راتوں رات میرے گھر پر آتے ہیں، اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اور میرے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ کیا۔ سعد بن معاذ آئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضرت خبر صحیح ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ہم جب مشرک تھے نا، شرک کی حالت میں ہم نے ان کو اپنی کھجوریں نہیں دی ہیں، اسلام کی حالت میں کیا کھجوریں دیں گے ان کو؟ آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مدد ہے۔ لیکن ٹینشن تو ٹینشن رہتا ہی ہے، ایک فطری چیز ہے کہ کسی کو فکر ہو تو آپ جتنے بھی اس کو امید افزا بات کرو، لیکن جب تک وہ فکر دور نہیں ہوگی تب تک تو بیچارہ اندر اندر کڑتا ہی رہے گا۔ اور اس مسئلے میں آسمان خاموش، کوئی وحی آتی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور فکر، وحی کی آیتیں نازل ہوئی لیکن اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں، یہ مسئلے میں کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت میں خوب ٹھنڈی تھی، خوب۔ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی آج میری رائے یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور جا کر ذرا مشرکین کے خیر خبر تو لے لے، دیکھے تو صحیح کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیا ارادہ ہے ان کا، چلا تو جائے۔
کون تیار ہے جانے کے لیے؟ اب کوئی کھڑا نہیں ہو رہا جو ٹھنڈی ہے اور زبردست ٹھنڈی، جنوری کا مہینہ بہت ٹھنڈی اور بھوک ہے، کوئی کھڑا نہیں ہو رہا. بھائی کون تیار ہے جو جا کر کھڑا ہو؟ سب نے جو اپنے چہرے ہی نیچے کر لیے. سامنے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی کون ہو تم؟ اندھیرا تھا. تم کون ہو؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا حذیفہ. آپ نے فرمایا اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ ابھی ٹھنڈی لگ رہی ہے. کہا کھڑے ہو جاؤ. اب وہ کھڑے ہوئے. ایک چادر تھی. بھائی تمہارے پاس خالی ایک چادر ہے؟ حضرت میرے گھر میں 2 چادریں تھی، ایک بیوی کو دے آیا ہوں، ایک میں پہن کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں جانا ہے وہاں. اب یہ تو حکم ہو گیا، پہلے تو تشکیل تھی کون تیار ہے نا، کہا آپ کو جانا ہے. لیکن حضرت حذیفہ نے کہا حضرت میں تیار ہوں جانے کے لیے، لیکن میں ٹھنڈی کا تھوڑا سا کچا ہوں، ہو گیا نا، سردی لگ جاتی ہے بہت. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. وہی دعا مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ یہ ہوائیں جو ٹھنڈی چل رہی ہے حذیفہ کے لیے تنور بنا دے، گرم کر دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ حذیفہ نے کہا کہ حضرت اب تو ٹھنڈی نہیں لگ رہی، اب تو نارمل لائف، ہمیں اب تمہیں جانا ہے وہاں، جا کر خبر لے کے آؤ. اب حضرت حذیفہ جب چلے آپ نے فرمایا حذیفہ آؤ، دیکھو وہاں جا کر تمہیں چانس ملے گا. کیا چانس ملے گا؟ ابو سفیان کو قتل کرنے کا، کسی کو بھی قتل کرنے کا چانس ملے گا وہاں جا کر. لیکن کسی کو قتل کرنا نہیں، خالی ان کی خیر خبر لے کے آ جاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ رات کے اندھیرے میں. حضرت حذیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت حذیفہ وہاں پہنچے. میں قومی رقص سمجھا رہا، قومی رقص محمدی رقص، بہت سالوں کے بعد یہ بیان کر رہا ہوں، بہت سالوں کے بعد. اب حضرت حذیفہ جو وہاں پہنچے تو ابو سفیان نے اعلان کیا بھائی ہمارے مجمع میں کوئی جاسوس آیا ہے، ایسا مجھے لگ رہا ہے. اب جاسوس کو پکڑنے کے لیے کیا تدبیر کریں؟ بس ایک آسان تدبیر ہے کہ تم لوگ جہاں کھڑے ہو بس دائیں بائیں جو تمہارا کھڑا ہے تو ایک جو بھی آدمی ہے، اب داہنی طرف جو آدمی کھڑا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لے، بائیں طرف جو آدمی کھڑا ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ لے اور خالی سر ہلا کر پوچھ لے بھائی تو اپنا ہے نا، بھائی تو اپنا ہے نا. اگر جاسوس ہوگا تو پکڑا جائے گا. حضرت حذیفہ نے کہا میں نے سن لیا، اب میرے سر پر کوئی ہاتھ رکھے، اس سے پہلے میرے دائیں بائیں جو کھڑے تھے میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا ارے بھائی تو اپنا ہے؟ میں کہا ہاں اپنا ہوں. تو بھی اپنا ہے؟ کہا اپنا ہوں. تو حضرت حذیفہ نے کہا میرے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہی نہیں. اب پتا چل گیا کہ جاسوس کوئی نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا سب نے ہاتھ رکھ لیے؟ کہا ہاں رکھ لیا. اندھیرا تھا، کہاں رکھ لیے، جاسوس کوئی نہیں ہے. اب اعلان سنو. تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرے قریب میں یہ ابو سفیان تھا، میرے دل میں آیا کہ قتل کر دوں، بالکل قریب ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ نہیں ایسا مت کرنا، تو خالی خبر لے کر آؤ. ابو سفیان نے اعلان کیا بھائی ہم لوگ ہار گئے ہیں، ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں اور ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، ہم ہار گئے ہیں، بس جلدی سے اپنا بڑھیا بسترا لے کر مکہ واپس چلو. جو ہمارا مال، جو گھوڑا، جو اونٹ، جو ہاتھ لگے وہ ہاتھ لگ کر یہ میدان چھوڑو، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اعلان کیا ہارنے کا. حضرت حذیفہ نے سن لیا. جب حضرت حذیفہ واپس آنے لگے، خندق سے اتر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبریل ملے راستے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہ میں جبریل ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے دینا کہ مسلمان غالب ہو گئے ہیں اور یہ سب میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اتنا کہہ دینا. یہ کہہ کر جبریل تو چلے گئے آسمانوں پر. حذیفہ جو ہے وہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تہجد کا وقت تھا، حضور تہجد کی نفلیں پڑھ رہے تھے. حذیفہ وہاں جا کر بیٹھ گئے. جب وہاں جا کر بیٹھ گئے تو وہ جو گرم تندور کی ہوائیں تھی وہ ختم، اب یہاں ٹھنڈی ہوائیں شروع ہو گئی. ٹھٹرنے لگے. حضور نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے حذیفہ آیا ہے
رات کا تھکا ہوا ہے اور یہ جو ہے اپنا ٹھٹر رہا ہے، تو حضور نے نماز پڑھتے پڑھتے، تہجد پڑھتے پڑھتے جو چادر تھی نا اپنی، وہ چادر ہی ہلکے انداز میں پھینکی، ہلکے انداز میں عمل کثیر کے ساتھ بھی اشارے سے تھوڑی سی پھینکی. تو حذیفہ کہتے ہیں مجھ پر وہ چادر آئی تو میں تو چادر اڑ کے سو گیا. خوشبودار چادر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر، میں سو گیا. جب حضور اور خراٹے لینے لگا، پورے رات کے تھکے ہوئے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد سے فارغ ہوئے، مجھے جگایا، حذیفہ کیا تو کہا کہ حضرت یہ قصہ ہوا، جبریل ملے تھے اور کہا کہ اللہ نے غلبہ دے دیا. آپ نے فرمایا کہ ہاں جبریل نے آ کر ہمیں بھی خبر دے دی ہے، آیتیں نازل ہو گئی ہیں اور یہ جو ہے اللہ نے ہمیں عزت دے دی، غلبہ دے دی، یہی ہو گیا. اب سورج طلوع ہوا، سورج سعد بن معاذ کو تیر لگا تھا اس غزوے میں، تو سعد بن معاذ نے، وہی میں بات کر رہا ہوں، قومی رقص محمدی رقص، سعد بن معاذ سے جب خون نکلنے لگا تیر کا، تو کھڑے ہو کر دعا مانگی، اے اللہ میرے اس خون کو بند کر دے، جب تک یہ یہودی جن کا تعلق میری قوم جیسا ہے ان سے، میں ان سے بدلہ نہ لے لوں، تب تک میری موت نہ آئے. دعا مانگی، فرشتوں نے آمین کہی، خون بند ہو گیا. چلنے پھرنے لگے سعد بن معاذ، مدینہ منورہ پہنچے، غزوہ ختم، مسلمان غالب، مدینہ منورہ پہنچے. جہاں مدینہ منورہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آئے. یہ کہا حضرت تشکیل کرنے آیا ہوں. کہا بتاؤ کیا تشکیل؟ یوں کہا کہ یہ مشرکین کا مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب کبھی ان کا مسئلہ اٹھے گا نہیں، ختم ہو گیا. اب مسئلہ ہے یہودیوں کا. تو ابھی آسمان کے جتنے فرشتے ہیں انہوں نے اپنے ہتھیار اتارے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اپنے صحابہ سے کہو وہ بھی ہتھیار نہ اتاریں، وہ بھی اسی حال میں بنو قریظہ کی طرف جانے، یہودیوں کی طرف. تو آپ نے جواب دیا، یوں کہا جبریل میرے صحابہ بہت تھکے ہیں، بھوکے ہیں، تھکے ہیں، بہت پریشانی میں ان کا یہ وقت گزرا ہے، غزوہ احزاب کا، غزوہ خندق کا. تو جبریل نے کہا کہ آپ اعلان کریں کہ تیار ہو، وہ چلے. تو آپ نے جمع کر کے کہا بھائی اسی حال میں نکلنے کے لیے کون تیار؟ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 چلا لگا کر آدمی پہنچا، بیوی انتظار کر رہی، بچے انتظار کر رہے، کارگزاری سننے والے مسجد میں کارگزاری سن رہے، اور تقاضا آیا کہ فلاں جماعت کو لے کر 10 دن کے لیے نکلنا ہے. اب آدمی بڑا پریشان ہوتا ہے، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں. تو ابا فرماتے تھے اس وقت کی جو قربانی ہوگی تیرے 3 چلے سے بھی زیادہ کی ہوگی. اب آپ نے اعلان کیا کون تیار ہے؟ سب سے پہلے حضرت علی تیار ہو گئی، میں تیار ہوں حضرت. کہ دوسرے صحابہ تیار ہو گئے، ابو لبابہ سے ایک صحابی، میں بھی تیار ہوں. بھائی اسی حال میں جانا ہے، ہاں اسی حال میں جائیں گے ہم. آپ نے وہ جماعت روانہ کی اور جماعت روانہ کر کے آپ نے کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو بنو قریظہ، یہ مدینہ منورہ کے قریب نہیں ہے، یہ یہودیوں کا قبیلہ ہے بنو قریظہ، بہت مالدار تھے یہ لوگ. تم جا رہے ہو، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا. یہ آپ نے تاکید، عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا. اب چلنے لگے، دیر ہو گئی، رستے میں سورج غروب ہونے لگا، تو صحابہ میں 2 جماعتیں بن گئی. بعض نے کہا بھی نماز ہم تو یہی پڑھیں گے، بس سورج غروب ہو رہا ہے. بعض نے کہا کہ نہ حضور نے فرمایا وہاں جا کے پڑھنا، ہم تو وہاں جا کے پڑھیں گے. تو آدھوں نے یہ رستے میں پڑھی، آدھوں نے وہاں پڑھی. 2-3 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بنو قریظہ. جب آپ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے صحابہ نے کہا حضرت پہلے ہمارا فیصلہ کرو، ہماری اثر ہوئی کہ نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ انہوں نے رستے میں پڑھی، ہم نے یہاں آ کے پڑھی. آپ نے فرمایا لڑنے کی بات نہیں ہے، جنہوں نے رستے میں پڑھی ان کی بھی ہوگی، جنہوں نے یہاں پڑھی ان کی بھی ہوگی، لڑو مت. اب یہ جتنے یہودی ہیں یہ اندر ہے قلعے میں، قومی رقص سمجھا رہا ہوں، اور مسلمان باہر ہیں. حضور نے اعلان کیا بھی باہر آؤ، بات کرو، صلح کرو، جو بھی ہے باہر آؤ، بات چیت کرو. انہوں نے کرنا. یہاں تک کہ 25 دن محاصرہ کیا حضور نے. کتنے دن بھائی؟
تو یہودی نے ایک بات کہی کہ ایک کام کرو، آپ جو ہے ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دو، ہم ذرا مشورہ کریں۔ ابو لبابہ کے بھی تعلقات تھے ان کے ساتھ، سعد بن معاذ کے بھی تعلقات تھے۔ ابو لبابہ کو آپ بھیج دو ہمارے پاس۔ یہ حضرت ابو لبابہ بہت سیدھے سادے صحابی، بدری تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے۔ جب بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنے کو لے کر چلے تو حضور کے اٹھنے پر یہ سوال تھا، حضور کے اٹھنے پر 3 آدمی کی باری تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت ابو لبابہ۔ صاحب نے فرمایا ابو لبابہ تمہاری باری ہے، چڑھ جاؤ۔ تو ابو لبابہ نے کہا کہ نانا حضرت آپ سوار رہی، ہم پیدل چلیں گے میں اور علی۔ آپ نے فرمایا نانا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، تم دونوں کو تو 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، میری کتنی بیویاں ہیں پتہ ہے تمہیں؟ میں زیادہ طاقتور ہوں، اور تم دونوں جیسے تمہیں نیکی کی ضرورت ہے مجھے بھی نیکی کی ضرورت ہے۔ یہ کیا کر اب نیچے اتر آئے، مجھے بھی نیکی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھو اوپر۔ یہ ابو لبابہ ہے۔ اب ابو لبابہ جو اندر گئے تو یہودی نے گھیر لیا، کہا بھائی ایک مشورے کے لیے بلایا آپ کو۔ کیا مشورہ؟ یوں کہ خالی اتنا بتا دو تمہارے نبی کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے۔ ابو لبابہ نے کہا یہ تو راز کی بات ہے، نہیں بتاؤں گا۔ تو ایک یہودی بولا نہیں بتاؤں گا، خالی اشارہ کر کے سمجھا دو۔ ہاں یہ کر سکتا ہوں۔ تو ابو لبابہ نے اشارہ کیا، گردن پہ ہاتھ رکھا، سارے یہودی سمجھ گئے یہ۔ لیکن ابو لبابہ کو یہ ہوا او تو چوک ہو گئی، مجھے تو یہ پاگل بنا لیا انہوں نے، چوک ہو گئی۔ تو ابو لبابہ ڈر کے مارے پیچھے کے رستے سے چلے گئے مسجد نبوی میں، اور ایک استوانہ تھا وہاں جا کر باندھ دیا اپنے آپ کو، اسی کو کہتے ہیں استوانہ ابو لبابہ، باندھ دیا۔ اللہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں نہیں کھولوں گا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں 24 گھنٹے گزر گئے، ابو لبابہ آ نہیں رہے۔ ایک صحابی نے کان میں کہا کہ حضرت ان کا کوئی بھروسہ نہیں، شاید ان کو اندر قتل کر دیا اور اندر دفن بھی کر دیا۔ آپ نے کہا نہیں، تحقیق کی، یہ تو مسجد نبوی میں، ابھی کیا ہوا؟ یہ کہ یہ ہوا۔ آپ نے بولنا ابھی سننی ہے غلطی، یہ کہا حضرت چوک ہو گئی، میں نے اللہ سے معاملہ کیا، جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں نہیں کھولوں گا۔ آپ نے جملہ کہا رحم اللہ ابا لبابہ، اللہ ابو لبابہ پر رحم کرے، کاش کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے میں اللہ سے ان کی معافی فوراً کروا دیتا۔ میرے پاس آئے ہی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ جانے ابو لبابہ جانے، ہم نہیں جانتے۔ اب یہودیوں کو کہا کہ بتاؤ، یہودیوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، سعد بن معاذ کو بھیج دو، یہ قومی رہائی کرو، سعد بن معاذ کو ہمارے پاس بلاؤ، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے منظور کریں گے۔ تو سعد بن معاذ مسجد نبوی میں بیمار تھے، زخم تھا ان کو، خیمے میں آرام کر رہے تھے۔ فوراً گدھا بھیج کر، خچر بھیج کر، اونٹ بھیج کر سعد بن معاذ کو بلوایا۔ سعد بن معاذ تشریف لائے، داہنی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہیں، بائیں طرف یہ پوری قوم یہودیوں کی موجود ہے، بنو قریظہ۔ سعد بن معاذ روتے ہوئے اپنی کرسی کے اوپر بیٹھ گئے، فیصل بن کر، قاضی بن کر، جج بن کر، اور نیچے نگاہوں سے حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مجھے ایک بات کا جواب دیں، نبی کے ہوتے ہوئے کوئی امتی فیصل بن سکتا ہے؟ آپ موجود ہیں، آپ فیصلہ کریں۔ تو سعد بن معاذ سے حضور نے فرمایا اللہ میں نے تجھے فیصل بنایا ہے، تو جو فیصلہ کرے گا میں بھی منظور کروں گا اور سارے مدینہ کے مسلمان منظور کریں گے۔ اب بائیں طرف دیکھا یہودیوں کو، بھئی میں جو فیصلہ کروں گا تم منظور کرو گے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہاں تمہارا فیصلہ ہم منظور کریں گے، لیکن آپ کی اور ہماری دوستی تو بہت پرانی ہے، ذرا خیال رکھنا، آپ کی ہماری دوستی بہت پرانی ہے، خیال رکھنا۔ سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا حضرت میں اس قوم کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے جوان ہیں ان سب کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے، اور جتنے بچے اور بوڑھے ہیں ان سب کو پکڑ کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا، حضور نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سعد
تو نے جو فیصلہ کیا ہے، جبریل آ کر مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ سعد نے جو فیصلہ کیا ہے آسمانوں پر اللہ نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے۔ قومی رکاتی محمد رجوی، جو قومیت تھی، جو تعلقات تھے، یہ کہ ہم قومی رگوں پر نہیں چلتے، ہم محمد رگوں پر چلتے ہیں۔ پھر سعد بن معاذ نے دعا مانگی، اے اللہ قومی رگ کاٹ چکا ہوں، محمد رگ جوڑ چکا ہوں، میرے زخم میں برکت دے اور ایسی برکت دے کہ میری اور تیری ملاقات ہو جائے۔ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، سیدھا سعد بن معاذ کی مسجد نبوی بھیج دیا گیا۔ اس قوم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا، بنو قریظہ کے بارے میں۔ اور پھر رات کو جو سارے کے سارے صحابہ مسجد نبوی میں پہنچے، مدینہ منورہ میں پہنچے، ٹھنڈی کی راتیں تھی، قبیلہ بنی غفار کا ایک نوجوان مسجد نبوی میں آرام کر رہا تھا، گرم گرم خون اس کے انگوٹھے کو لگا۔ اس نے دیکھا یہ گرم گرم خون کہاں سے آ رہا ہے، چلا خون کے پیچھے میں کہاں سے آ رہا ہے، تو دیکھا سعد بن معاذ کے خیمے میں سے آ رہا ہے۔ اندر داخل ہوا تو وہ زخم پھوٹا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے سعد بن معاذ، اور وہ خون وہاں سے رس کے سیدھا حضور کے گھر تک پہنچ رہا تھا۔ مسجد نبوی کو یہ چلتا 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 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے۔ یہ قبیلہ بنی غفار کا نوجوان دوڑا دوڑا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت سعد بن معاذ کی طبیعت خراب ہوئی ہے اور سکرات میں ہے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، ہاں ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مدینہ منورہ میں کس کا انتقال ہو رہا ہے۔ 70,000 ایسے فرشتوں کو حکم ملا ہے جنہوں نے زمین پر آج سے پہلے قدم نہیں رکھا، اس کے استقبال کے لیے حکم ملا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ سعد بن معاذ ہوگا۔ قومی رگ کاٹنے والے کا احساس ہو رہا ہے۔ 70,000 ایسے فرشتے جنہوں نے مدینہ منورہ میں کبھی قدم نہیں رکھا، خالی مدینہ میں نہیں زمین پر قدم نہیں رکھا، ان کو آرڈر ہوا ہے جاؤ اس کے استقبال میں جاؤ۔ حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے آئے اور اپنے رات کے لباس میں آئے، جو آدمی رات کے لباس پہنتا ہے، اور سیدھے خیمے میں داخل ہوئے۔ سعد بن معاذ سکرات میں تھے، حضور کو دیکھ کر سعد بن معاذ مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ لیا اور اپنی ران پہ رکھا۔ تکلیف بہت تھی ان کو، انتقال کا وقت قریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ حضور نے ایک جملہ کہا، سعد تو نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا قومی رگ کاٹنے کا، محمد رگ جوڑنے کا، وہ تو نے پورا کر کے دکھلا دیا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ اللہ پورا کر کے دکھلائے گا۔ سعد بن معاذ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں یہ اقرار کرتا ہوں۔ یہ کہتی ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ جب ان کی روح نکل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو اپنے سینے سے لگا رہے تھے، یوں جیسے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، سینے سے لگا رہے تھے، اور آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کے کپڑے خون خون ہو رہے تھے۔ اطلاع ملی، ماں عائشہ نے ابو بکر کو اطلاع دی، ماں حفصہ نے عمر کو اطلاع دی کہ دیکھو سعد بن معاذ کو کیا ہو رہا ہے۔ دونوں کو دونوں دوڑے ہوئے آئے، دونوں نے حضور سے کہا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ یہ سعد بن معاذ کا چہرہ ہمیں دے دیں۔ دونوں اصرار کرتے رہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے رہے، نہ اس کا انتقال تو میرے سینے پر ہوگا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا انتقال حضور کے سینے کے اوپر ہوا ہے۔ یہ اعزاز ملا ہے قومی رگ کاٹنے پر، محمد رگ جوڑنے پر۔ ماں عائشہ فرماتی تھی تہجد کا وقت تھا، جب انتقال ہو گیا اور جب رونے کی آوازیں آنے لگی تو میں آوازوں میں تمیز کر رہی تھی، یہ میرے باپ کی آواز ہے اور یہ عمر کی آواز ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ ماں عائشہ نے جواب دیا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا۔ آنکھوں میں آنسو تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی، گہرے رنج کا اظہار فرمایا۔ سیدھے گھر پر آئے، میں عائشہ سے کہا کہ عائشہ تیرے گھر میں پھاوڑا ہے؟
حضرت فاوڑی کی آپ کو کیا ضرورت؟ یہ کہا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ابن معاذ کے لیے میں قبر کھودوں، میرے ساتھ ابن معاذ کے لیے میں قبر کھودوں، یہ میری تمنا ہے۔ پھاوڑا تیار کیا گیا، حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور حضور نے اپنے ہاتھ سے قبر کھودی ہے۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے ہر پھاوڑے کی چوٹ پر ان کی قبر سے مشک کی خوشبو نکلتی، پورے مدینہ منورہ میں مشک کی خوشبو، یہ احساس مل رہا ہے۔ صحابہ کہتے تھے اتنی اچھی خوشبو، واہ واہ کتنی اچھی ہے مرد مومن کی خوشبو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے واہ واہ کتنی اچھی ہے مرد مومن کی خوشبو، پورے مدینہ میں خوشبو ہی خوشبو۔ حضرت ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی بھی نہیں سونگھی، آپ اس کی تجدید تکفیر میں جلدی کی کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا اگر میں اس کی تجدید اور تکفیر میں جلدی نہ کرتا تو فرشتے آ کر حنظلہ کی طرح اسے غسل دے دیتے تو ہم اس کے غسل کے دینے کے اجر سے محروم رہ جاتے۔ قبر کھودی حضور نے، غسل کا انتظام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مشک کی خوشبو، ایک کمرے میں ان کی لاش رکھی گئی، ایک کمرے میں، کمرہ خالی تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے اس کمرے میں بڑے مشکل سے، حالانکہ کمرہ خالی ہے، بڑے مشکل سے تھوڑا سا آگے بڑھتے پیچھے آتے، آگے بڑھتے پیچھے آتے، آگے بڑھتے پیچھے آتے، آگے بڑھتے بڑھتے بڑی مشکل سے داخل ہوئے اور چارپائی پہ جا کے بیٹھے جس پر زید بن معاذ کی لاش تھی۔ صحابہ نے کہا آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوئی؟ آپ نے فرمایا 70,000 فرشتے اس کے استقبال میں اترے ہیں اور یہ مکان فرشتوں سے بھرا ہوا تھا، ایک فرشتے نے پر ہٹایا ہے تب جا کر میں بیٹھ سکا ہوں۔ جنازہ اٹھا سعد بن معاذ کا، بہت ہلکا، یہ بھاری بدن کے تھے، بہت ہلکا۔ صحابہ نے کہا جاتے تھے بڑے بھاری بدن کے تھے، جنازہ بہت ہلکا ہے۔ یہ میں تم نہیں اٹھا رہے ہو، فرشتے اٹھا رہے ہیں۔ قوم رکھ کاٹنے والے کو، محمد رکھ جوڑنے والے کو اللہ یہ اعزاز دے۔ یہ پوری تفصیل میں نے اس پر سنائی۔ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہمیں ہمارے قوم کی ترتیب پر نہیں چلنا، ہاں ہماری قوم کی ترتیب ہے اور وہ ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے میچ کھاتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب مشرق کی ہے، قوم کی ترتیب مغرب کی ہے، قوم کی ترتیب چھوڑیں گے، حضور کی ترتیب کو قائم کریں گے، کرو گے انشاءاللہ، اس کو اللہ وہ اعزاز دے گا جو اللہ نے سعد بن معاذ کو دیا۔ ان کے انتقال پر آپ نے فرمایا رحمان کا عرش بھی حرکت میں آ گیا، ہل گیا رحمان کا عرش۔ کیا رحمان کا عرش کیوں ہلا؟ یہ اتنا کیوں ہلا؟ کیا بات ہے؟ یہ کہا کہ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، اس پر رحمان کا عرش حرکت میں آیا۔ آپ نے فرمایا رحمان کا عرش حرکت میں آیا۔ ان کی والدہ تھی سعد بن معاذ کی، یہ بہت روتی تھی حضور ان کے انتقال پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر تسلی دیتے تھے، تو سعد کے بارے میں کیوں روتی ہے؟ تیرا بیٹا تو جنت میں کھیل رہا ہے، تیرا بیٹا تو جنت میں ہے، میں اللہ کا نبی تجھے خبر دے رہا ہوں، اور یہ خوشبو تو نے نہیں سنی، میں نے قبر کھوجی، جنازے کی نماز حضور نے پڑھائی، بتا قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھودی، ہر پھاوڑے میں چوٹ پر مشک کی خوشبو نکلتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا انتظام کیا اور حضور کے سینے کے اوپر انتقال ہوا۔ یہ سارا کا سارا اعزاز کہاں پر مل رہا ہے؟ محمدی رنگ جوڑنے پر، محمدی ترتیب پر چلنے پر۔ چلو گے انشاءاللہ بھائی؟ آج سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر چلنا ہے، کہو انشاءاللہ، کوئی بھی ترتیب نہیں۔ یہ دیکھو شادی بیاہ میں حضور کا کیا طریقہ ہے، منگنی میں حضور کا کیا طریقہ ہے، کاروبار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، مکان بنانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، میاں بیوی کی زندگی گزارنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، نماز پڑھنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اپناؤ، اس طریقے کو دنیا میں پھیلاؤ اور اپنے وقتوں کو ضائع مت کرو۔ ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ لے کے چل دے گا، بعد میں آدمی تمنا کرے گا کہ ہاں اللہ پاک موت کا فرشتہ آئے گا، کہے گا اللہ پاک میں تم چلنے کے لیے تیار ہوں، اللہ ابھی نکلتا ہوں، ابھی کوئی تشکیل کی ضرورت نہیں،
اللہ کہیں گے اب نہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. جہاں موت کا وقت آیا اور فرشتے آئے تو یہ آدمی جو بے دین ہوگا کیا کہے گا؟ اللہ پاک مجھے واپس بھیج، میں اچھے عمل کر کے آؤں گا. اللہ کہے گا کہ اب نہیں، اب معاملہ ختم. اللہ کا میں اچھے کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، زکات دوں گا، حج کروں گا، جماعت میں جاؤں گا، چلا لگاؤں گا، 2 مہینے کی ترتیب میں بھی جاؤں گا، سب کروں گا. اب نہیں، کلا ہرگز نہیں. انہا کلمۃ هو قائلها، ایک بات ہوگی جسے بک بک کرتا رہے گا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے برزخ ہے اور پھر سارا معاملہ ہے، قبر ہے، حشر ہے، سارا معاملہ ہے، وہ معاملہ چلے گا. اور اگر دیندار ہوا، اچھے عمل کیے، بھلا آدمی تھا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے دنیا سے جاتے ہی جس جگہ کے اوپر سے گزرتا تھا اس کے قریب میں جو درخت تھے وہ درخت بھی روئیں گے، درخت بھی روئیں گے. جہاں سجدہ کرتا تھا سجدہ، وہ سجدے کی جگہ روئی گی. جس آسمان کا وہ دروازہ جس سے اس کی نیکیاں چڑھتی تھی، وہ آسمان کا دروازہ رو رہا ہے. دیکھ کیوں رو رہا؟ ایک آج مجھے بند کر دیا گیا، وہ مرد مومن تھا، اس کی نیکیاں میرے اندر سے داخل ہوتی تھی. اس لیے خالی ایک شعر پڑھتا ہوں، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کے جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کے جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. یہ تشکیل ہے سارا مجمع. خالی 3 چلنے کی آج میری تشکیل نہیں ہے. آج میری تشکیل یہ ہے کہ زندگی بھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے. سب جتنے سنتیں ہیں جو حضور کا طریقہ ہے، ہم وفادار ہیں. کس کے؟ اللہ کے، اس کے رسول کے. ہم وفادار ہیں کہ ان کی باتوں کو ہم آگے پہنچائیں گے، ان کی باتوں پر عمل کریں گے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اب اس کے لیے آسان طریقہ یہ کہ سیکھیں گے کہاں سے بھائی؟ یہ کبھی اللہ کے راستے میں نکلو. بیٹھے بات یہ جو یعنی سیکھیں گے کہاں سے؟ یہ تو اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. بغیر اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو سیکھیں گے. جو کچھ نہ کچھ تو کام کرنا پڑے گا. کہ نہیں آدمی کو گھر میں خالی ماچس لانی ہوتی ہے تو آدمی سکتا ہی نہیں سکتا. آدمی کو گھر میں معمولی خالی پانی کی بوتل لانی ہے، سکتا ہی نہیں سکتا. تو اتنی بڑی جنت اللہ تمہیں اور ہمیں دے گا، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی مدد اللہ کرے گا، تو بغیر محنت کے کام نہیں آ جائے گا. ارے بتاؤ بغیر محنت کیا آئے گا؟ اس کے لیے نیت کرو، مرتے دم تک دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے. کہو انشاءاللہ. اب بتاؤ جلدی سے کون کون تیار ہے؟ سب سے پہلے تو فوراً جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ تو ٹھیک ہے. اور بتاؤ. اچھا نیت کر لو انشاءاللہ دعوت کے کام کو اپنا کام بنائیں گے انشاءاللہ. اب ایک دعا میرے ساتھ پڑھ لو. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بس اس کا تم جو ہے نا کوئی ثواب واب مت لکھو، اس کا ثواب تو میں دوں گا. تم لکھ بھی نہیں سکتے اس کا ثواب. اس کا ثواب فرشتے نہیں لکھ سکتے. کتنی بڑی دعا ہے. صحابہ پڑھتے تھے اسے. کیا کہ اس کا جب کوئی بندہ پڑھتا ہے اسے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا ثواب تو میں لکھوں گا.
کب ملے گا ثواب؟ اس کو میں دوں گا حشر کے میدان میں میرے شان کے مطابق. اس کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے کے آنکڑے جاتے ہی نہیں. تو فیگر ہوتا ہے نا، فیگر آنکڑے وہ جاتے ہی نہیں وہاں تک. پڑھتے رہے، ایک مرتبہ اور پڑھ لو. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سارے فرشتے موجود ہیں لیکن لکھیں گے نہیں ہے. تو کہیں گے یہ اکاؤنٹ، یہ ڈائریکٹ اوپر کے اکاؤنٹ میں معاملہ ہے. پڑھتے رہو گے انشاءاللہ بھائی. اب دعا کر لو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللہم لک الحمد کالذی نقول وخيرا مما نقول. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا يا حنان يا منان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارا جرم پر اقرار ہے. ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ تیرے ہل اور حرم نے دیکھا. اے اللہ، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا نے نہیں دیکھا ہے. ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں صحت دیتا رہا. جہاں اتنا کرم فرمایا ہے ایک کرم اور فرما دے. جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے اے اللہ، اور جہاں کہیں اس دعا پر آمین کہی جائے ان کی اور ہم سب کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے. ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ، قرآن شریف کی ترجمانی کرنے کو تو قبول فرما. اے اللہ، قرآن شریف کی ترجمانی کرنے کو تو قبول فرما، اور اس میں جو اوک چوک ہو تو اس اپنے کرم سے معاف فرما دے. ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ، اس مجلس میں فرشتے آسمان تک بھرے ہوئے، ہمیں یقین ہے
کیونکہ تیرے نبی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے آسمانوں تک فرشتے ہی فرشتے ہیں اور باہر بھی فرشتے ہیں، مجلس میں بھی فرشتے ہیں، فرشتوں کے پروں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو ہم سے کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کو تو ہمارے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اس مجمع کی آمین کو تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ایک دن آئے گا ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آج دوسروں کے موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور اندر لگا رہا ہوگا۔ یہ واٹس ایپ پر اعلان کیا جائے گا، مائکرو فون میں اعلان کیا جائے گا، فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا، فلاں کے باپ کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ خوبصورت قسم کے موبائل یہ چھڑوا دیے جائیں گے، خوبصورت انگوٹھیاں یہ نکال دی جائیں گی، خوبصورت قسم کے زیورات یہ نکال لیے جائیں گے، خوبصورت قسم کے چشمے یہ چھڑوا دیے جائیں گے، خوبصورت قسم کے کپڑے یہ اتار لیے جائیں گے۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کیا عمل جانے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، قبر میں ہمیں تنہا نہ رکھنا، قبر میں ہمارا بہترین ساتھی تیرا قرآن ہو رہا ہو۔ اے اللہ ہم نے نادانی کی وجہ سے تیرے قرآن کو بیچا ہے، تیری آیتوں کو بیچا ہے، تیرے احکامات کو بیچا ہے اور تیرے احکامات کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ جو ہم سے چوکیں ہو گئی اس اپنے دربار میں تو معاف فرما دے، اور نیک کرنے کی صحیح کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ 100 کا قاتل بھی اگر تیرے دروازے پر آتا ہے وہ بھی مایوس نہیں جاتا، بدکار عورت تیرے دروازے پر آتی ہے وہ بھی مایوس نہیں جاتی۔ مایوسی کرنے کو تو نے منع کیا ہے اور مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری محبت کا نور داخل فرما دے۔ اے اللہ اس مجمع میں یا جہاں کہیں آمین کہی جائے جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے تو نجات دے دے اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، اس میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ اے اللہ یہی مجمع یہ نالا سپارہ ہے کہ کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں کوئی آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ تیرا دروازہ جس نے کھٹکھٹایا ہے تو نے کھول دیا ہے۔ اے اللہ رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں، دادا دادی نانا نانی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں مگر تیرا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو رات بھر اعلان کرتا ہے کوئی معافی مانگنے والا جو مجھے میں اسے معاف کروں۔ اے اللہ
تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے. اے اللہ جتنے ہم گنہگار ہیں یہاں جمع ہیں, تیرے رحمت کی چادر میں تو ہمیں لپیٹ دے, اور اسے چادر میں تو موت دے, اور اسے چادر میں قبر میں رکھ, اور اسے چادر میں حشر کے میدان میں اٹھا, اور اسے چادر میں تیرا چہرہ دکھا, اور اسے چادر میں تیرے نبی کا چہرہ دکھا, اور اسے چادر میں رکھ کر پل صراط کے اوپر سے گزروا دے, اور اسے چادر میں لپیٹ کر ہمیں تیرے جنت میں داخل فرما دے. بے شک ہم گنہگار ہیں, رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالوں میں گناہ کیے, جان کر کیے, انجان کر کیے, بہت کیے, بہت کیے, بہت کیے, ایسے گناہ کیے کہ تیرے فرشتے لکھتے ہوئے شرماتے. تیرے فرشتے کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے گنہگار تو ہم نے دیکھے ہیں, لیکن یہ 2016 کے گنہگار تو کچھ عجیب گنہگار, 1437 کے گنہگار تو کچھ عجیب گنہگار ہیں. اے اللہ لیکن تو کریم ہے, تو رحیم ہے. اے اللہ تو رحیم ہے, ہم پر رحم کا اور کرم کا معاملہ فرما. جو بیمار ہوں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما. جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں, غیر شادی شدہ ہوں, بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد نے نصیب فرما. جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں, ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ مسلمانوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما, حرام بستروں سے امت کو نجات دے دے. یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے, جس کے دل میں جو جائز مراد ہو آپ جانتے ہیں, آپ کے بندے جانتے ہیں, آپ کی بندیاں جانتی ہیں. جو ان کی تمنائیں ہوں ان کی تمناؤں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما, اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے ہر لے چل. اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے, پھر اعمال والا بنا دے, پھر اخلاق والا بنا دے. اے اللہ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہے, یہ پانی مرد مومن کی آنکھوں سے نکل رہا ہے, اس سے تو اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دے. جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہے وہاں تو دین کو پھیلا دے. جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں دین کو پھیلا دے. جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں تیرا دین پھیلا دے. اے اللہ یہ نالا سپارا ہے, یہاں قریب میں سمندر بھی ہے, یہاں تیرے نیک بندے آئے تھے اور یہاں کے قبرستانوں میں ان کی قبریں موجود ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما. جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہو ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے, کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے, کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, اور جو زندہ ہو ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما. تیری اطاعت کے ساتھ ان کی زندگی گزر رہی ہو تو اس کے غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما, ان کی خدمت کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ماں باپ نے ہماری بڑی خدمتیں کی ہیں, ہم بیمار ہوتے تھے رات رات بھر ماں باپ سوتے نہیں تھے, ہم اگر کھانا نہیں کھاتے تھے تو ماں بھی کھانا نہیں کھاتی تھی, باپ بھی کھانا نہیں کھاتا تھا, بچے نے کھانا نہیں کھایا ہے. اے اللہ اب وہ قبروں کے پیمن بچ چکے ہیں, اب قبروں میں انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما, ہماری بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما. اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے, اس امت کو بربادیوں کے میلوں سے بچا لے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, جو مانگا وہ عطا فرما.
مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ اعلیٰ مجلس والوں میں تو ہمیں شامل فرما۔ اے اللہ جتنے تیرے مبارک نام ہیں، تیرے وہ 8 مبارک نام جو تو نے سورج پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے طوبہ درخت پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے بیت معمور پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے حجر اسود پہ لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے حدیث میں لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور تیرے وہ مبارک نام جو تو نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے، اور تیرے وہ مبارک نام جسے صرف تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، ان سارے مبارک ناموں کے طفیل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اخیر میں تجھ سے اتنی دعا کرتے ہیں اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے، اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو اور ہمارے بالوں کو اور ہمارے کھالوں کو جہنم پر حرام قرار دے دے۔ اللہم حرم وجوہنا علی النار، اللہم حرم اجسادنا علی النار، اللہم حرم بشرتنا علی النار۔ ہمارے چہروں پر، ہماری کھالوں پر، ہمارے بالوں پر، اے اللہ ہماری ہڈیوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں کے اوپر ہمارا نام لکھ لے، جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ موت کی بات کی ہلاکتوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آخر میں تجھ سے اتنی دعا مانگتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے لیے جنتوں کے فیصلے فرما، اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔